جس شخصیت کا شدت سے انتظار تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے جلوہ افروز ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا بالکل بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو دل کی یہی آواز ہے۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ افروز ہیں جن کے بارے میں اگر ان کا تعارف کرایا جائے تو یقیناً شاید شان میں گستاخی ہو۔ ان کے بارے میں یہ کہنا بالکل بجا ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی صدر کل ہند مجلس احرار حضرت والا کو دعوت خطاب دیتا ہوں، موصوف تشریف لائیں اور چند منٹ مدرسے کے طلباء کو اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ تمام لوگ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ کو اچھا مولوی بننا ہے، آپ کو اچھا استاد بننا ہے، آپ کو اچھا طالب علم بننا ہے، آپ کو اچھا باپ بننا ہے، اچھا بیٹا بننا ہے، اچھا کاروباری بننا ہے، اچھا آفیسر بننا ہے، تو کپڑوں پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، رہن سہن کے پروٹوکول پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، توجہ آپ کے اس کردار کی طرف ہونی چاہیے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد رکھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اعلان توحید سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے وحدانیت کو مانو، بلکہ یہ پوچھا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کے دوستوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کے پڑوسیوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے آیا، نفل نماز پڑھنے کے لیے، تو جو شخص امیر المومنین کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا یا امیر المومنین، یہ بندہ بہت دیندار ہے، بڑا متقی ہے۔ فرمایا اچھا تم کیسے کہتے ہو، تم نے اس کو کہاں دیکھا؟ کہنے لگا جی فجر میں دیکھا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، بعض اوقات تہجد میں بھی آ کے مسجد کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جب تک اس کے ماں باپ نہ کہیں، جب تک اس کی بیوی نہ کہے، جب تک اس کے پڑوسی نہ کہیں یہ نمازی نہیں ہے، یہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے۔ ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم دستے گریبان ہیں آپس میں، یا ہماری ہمسایہ قومیں ہم سے ناراض نظر آتی، کیوں؟ وجہ صرف دوسروں کو کوسنے سے یہ وجہ مکمل ہو سکتی ہے کیا؟ کیا اپنی نااہلی کا الزام دوسروں پر لگانے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے توجہ دی کہ ہمارا کردار غیر مسلموں کے درمیان کیسا ہے، ہمارا کردار ہمارے پڑوسیوں کے درمیان کیسا ہے، ہمارا کردار ہمارے ماں باپ کے درمیان کیسا ہے؟ اگر وضو مکمل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اچھی طرح وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نیت باندھنے والا اگر اپنی ماں باپ کو گالی دے کے آیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ بےایمانی کے اپنے ترازو میں بےایمانی کر کے آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز وہی ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہو۔ اگر دیندار ہونے کے باوجود برائیاں دور نہیں جاتی، دیندار ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دیندار ہونے کے باوجود ریاکاری نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب دیندار نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے علماء پہ بہت بڑی۔ آج جتنا بڑا چیلنج ہے اتنی بڑی ذمہ داری علماء پہ ہے۔ آپ کے لباس کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کی اہمیت ہے، آپ کے چہرے پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین پڑھا اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے علماء کی ضرورت ہے، اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو لوگوں کو سمجھا سکیں۔ کتابیں تو ورنہ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں گستاخی کی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساتھ میں کھینے بھی مل رہے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔
کتابیں پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اتباع اپنی زندگی کے مقصد سمجھتے ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے. ساری زندگی قرآن پاک کی تفسیر لکھی، احادیث لکھی. اپنے دور کے شیخ الحدیث تھے. جب انتقال ہوا اپنے ہم اثر ایک بزرگ کے خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا غزالی تمہاری تو یار ایسے ہی مغفرت ہو گئی ہوگی، جنت میں مزے کر رہے ہو، ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو، کون سا ایسا عمل ہے کوئی اللہ نے قرآن کی تفسیر کے بدلے تمہیں معاف کیا کہ تم سارا دن حدیث لکھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو میں ایک دن گرمیوں کے دنوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا تھا تو میں نے وہ لکڑی کا جو قلم ہے وہ سیاہی کے لیے جب ڈبویا تو جب نکالا، جب دوبارہ لکھنے لگا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس قلم پر. وہ گرمی کی وجہ سے اس سیاہی کے پانی کو پینا چاہتی تھی. میرے دل میں آیا غزالی یہ اللہ کی مخلوق ہے، پانی پی لے گی تو کیا حرج ہے، تو میں نے اس مکھی کو اڑایا نہیں. کہتے اب جب میرا وصال ہوا ہے تو میرے رب نے پوچھا کہ غزالی اس دن اس مکھی کو کیوں نہیں اڑایا، جبکہ وہ مکھی تمہاری تعریف نہیں کر سکتی تھی اور اس کے پانی پینے سے تمہیں کوئی فائدہ دنیاوی طور پر نہیں ہونے والا تھا. تو غزالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ وہ آپ کی مخلوق تھی، میں نے آپ کی محبت میں اس سے رعایت کی، تو اللہ نے فرمایا جو میری مخلوق سے رعایت کرے تو میں اس کے ساتھ کیوں نہ رعایت کروں. علم کا مقصد عمل ہے. لوگ آپ کو عمل کے اعتبار سے جانیں گے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں. کتاب جو پڑھی جائے وہ اتر جائے اندر اور وہ ہمیں مجبور کرے. قرآن ہمیں مجبور کرے، حدیث کی کتاب ہمیں مجبور کرے کہ ہم کسی کی بیٹی کے متعلق زنا کا ارادہ نہیں کریں گے. وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم کم پیسوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے. اسی کا نام زندگی ہے. یہی جو چاہتا ہے اسلام آپ سے. یہ مدرسے کیوں بنا رہے ہیں؟ مسلمان اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں اتنے مدرسے؟ یہ بچوں کو گھروں سے کیوں بھیجا؟ اگر میرا یہ ماننا ہے اچھے سے اچھا مدرسہ یہ ہو، چاہے میرا اپنا مدرسہ ہو، جو بہترین کھانا ہم کھلاتے ہیں روزانہ. مدارس کے جو محتمم ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں. آپ کہیں چلے جائیں کسی اگر مدرسے کے روح رواں کو آپ ملیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت بہتر ان کو کھلائیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. لیکن پھر بھی ہم اتنا اچھا نہیں کھلا سکتے جتنا اچھا ان کی والدہ ان کو کھلا سکتے. اتنا اچھا نہیں رکھ سکتے جتنا اچھا ان کے باپ ان کو رکھ سکتے. لیکن پھر بھی ماں باپ نے ان کو ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے ماں باپ نے ان کو ہمارے پاس؟ صرف تعلیم کے لیے نہیں بھیجا ہے. وہ ان کی تربیت چاہتے ہیں کہ ان کو بولنے کا ڈھنگ آئے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آئے، ان کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہو، ان کو کھانا کھانے کی تمیز ہو، ان کو دائیں کروٹ سونے کا سنت پتہ ہو، ان کو صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی عادت ان کے پلے پڑ جائے. اس لیے وہ بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ نبی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہے. یہ مدرسے کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ ایک ضابطہ ہم پورا ضابطہ نہیں پورا کر رہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان مقاصد کو نہیں یاد رکھیں گے کوئی بھی مدرسے والے کہ بھئی ہم صرف مدرسہ نہیں چلا رہے. بھائی مدارس اسلام کے قلعے اسی لیے کہلوائے کہ یہاں دین کے ایک ایک نظریے کا تحفظ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو عالم ہوتے ہیں کسی بھی مسلک کے، وہ دوسرے مسلک کی کبھی بھی دل سے برائی نہیں کرتے، ان کو دل سے کینہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جتنے مسلک بنے ہیں دنیا میں وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا تحفظ کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے تو یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن ایک لوگ ایک سنت ادا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ دوسری ادا کر رہے ہیں. اسلام کے تمام مسالک اپنی اپنی جگہ پر محمد رسول اللہ کی سنتوں کے دفاع کے لیے قائم کیے گئے، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے نہیں ہمیں بنایا گیا.
ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم برادری کے اور ذات اور رنگ اور نسل کے اعتبار پر ایک دوسرے کی مخالفت کریں. ہمیں اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دولت دی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان دوسروں کے ساتھ برابری کی بات کریں کہ دنیا کی تمام اقوام وہ تمام طرح کی فرقہ پرستی سے پاک ہیں اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنی برابری کے درجے کے اندر سمجھیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے برابری کے درجے میں سمجھنا ہے وہ خود برادری واد میں پڑے ہوئے، ان کو خود برادری واد کی بیماری لگی ہوئی. دو ہی تو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، دو باتیں کہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے سامنے صرف دو باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ایک فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو صحابہ نے پوچھا یا